بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ زندگی کے سب سے مشکل لمحات میں سکون کہاں سے ملتا ہے؟ وہ وقت جب دل ٹوٹ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں اور امید ٹوٹنے لگتی ہے۔ اسلام ہمیں ان لمحات کے لیے ایک ایسا نسخہ دیتا ہے جو دل کو سکون اور روح کو طاقت بخشتا ہے، اور وہ نسخہ ہے صبر۔ دنیا کی زندگی آسان نہیں ہے، ہر انسان کو کبھی نہ کبھی غم، دکھ اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی اپنے پیارے کو کھو دیتا ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کا کاروبار یا روزگار چھن جاتا ہے، اور کوئی دوسری کے ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کے دل پر پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دکھ اور غم میں ہمت نہ ہارے، بلکہ صبر اختیار کرے۔ صبر صرف خاموش بیٹھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، زبان سے شکوہ نہیں کرتا بلکہ دل سے راضی رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال کی یہ آیت نمبر 46 ہے۔ قرآن میں صبر کرنے کی فضیلت، قرآن مجید میں صبر کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ کچھ اہم مقامات یہ ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 153 ہے، جس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دکھ کے وقت سب سے بڑا سہارا صبر اور نماز ہے۔ دوسری آیت میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155-56 ہے، جس کا یہ آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی آزمائشیں وقتی ہیں، اصل کامیابی ان لوگوں کی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے، یہ آیت ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اس کا حساب بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جسے صبر عطا کیا گیا اسے بھلائی کی دولت عطا کی گئی، اور کسی کو بھی صبر سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں دیا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندی کی دونوں پیاری چیزیں یعنی آنکھیں لے لیتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں اس کے بدلے جنت عطا کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ صبر کی اقسام، کئی قسمیں ہیں صبر کی۔ اسلام میں صبر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 پہ آتا ہے گناہ سے بچنے پر صبر، یعنی دل چاہنے کے باوجود حرام کام نہ کرنا، جیسے رشوت لینا یا حرام کمائی سامنے ہو لیکن انسان رک جائے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ سورہ نازعات کی آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے خواہشات کو روک لیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دوسری آیت ہے عبادت پر صبر کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب عبادت میں محنت اور قربانی ہے، اس پر ثابت قدم رہنا بھی صبر ہے۔ تیسری پر ہے مصیبت پر صبر کرنا، جب دکھ اور غم آئے تو شکوہ کرنے کے بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہی سب سے مشکل مگر سب سے اعلیٰ صبر ہے۔ روزمرہ کی اگر مثالیں بیان کروں میں آپ کے سامنے، تو ایک ماں اپنے نوجوان بیٹا کھو دیا، آنکھوں میں آنسو تھے لیکن زبان پر تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے اس کے صبر کے بدلے جنت میں گھر تیار کر دیا۔ ایک شخص کاروبار مکمل تباہ ہو گیا لیکن اس نے اللہ پر بھروسہ کیا،
اور حلال کمائی پر ڈٹا رہا، کچھ عرصے بعد اللہ نے اس سے زیادہ نواز دی۔ ایک عورت برسوں بیمار میں مبتلا رہی لیکن شکایت نہ کی، اس صبر کے بدلے اللہ نے اس کے درجہ بلند کر دیے۔ صبر کے فوائد بہت سارے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے، انسان غم کے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی معیت یعنی ساتھ، جیسا کہ قرآن میں ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں بتایا ہمیں۔ تیسرے میں ہے مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں، صبر کرنے والا حالات کو برداشت کر لیتا ہے۔ آخر میں ہے نمبر 4 پہ ہے آخرت میں بے حساب اجر، ان کا اجر بغیر حساب دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، الزمر میں بتایا گیا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے انبیاء علیہ السلام کی سنتیں۔ سب انبیاء صبر کیے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری پر، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی جدائی پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کے ظلم پر۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق غم اور دکھ کا سب سے بہترین اعلیٰ مقام جو ہے صبر ہے۔ دنیاوی دکھ وقتی ہے لیکن آخرت کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ جو انسان صبر کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے فَاصْبِرُوا صَبْرًا جَمِيلًا، بس آپ خوبصورت صبر اختیار کیجیے، یعنی ایسا صبر جو اللہ کو پسند آئے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ اے اللہ ہمیں مصیبتوں میں صبر کرنے والا بنا اور خوشیوں میں شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے مطمئن کر دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو راضی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔